بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خبیب ملک اور آج ہم موجود ہیں سوہان گارڈن گیٹ نمبر 1 کے باہر، جس کے رائٹ سائڈ پہ مین ایکسپریس وے کے اوپر ایک نیا پارک بنایا گیا ہے۔ آج ہم وزٹ کرائیں گے آپ کو اس پارک کا اور یہاں پر موجود لوگوں کا کہ اس پارک کی وجہ سے ان کو کیا کیا ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں اور اس پارک کی وجہ سے ان کو کیسی بینیفٹس مل رہی ہیں۔ ہر آدمی بہت پریشان ہے اور اس میں ایسی وجہ سے ہماری ڈیزیزز اور بیماریوں میں زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں ایسے پارکس کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم واک کر کے یا کچھ پلینگ کر کے بچوں کے ساتھ کھیل کے یا بچوں کو کھلا کر اپنے دماغ کو اور اپنی فزیکلی ایکٹیویٹیز کو فریش کیا جا سکے، تاکہ ہم فزیکلی طور پہ فٹ رہیں گے، کیونکہ صحت یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے اور ہم لوگوں نے اس صحت کو خود مینٹین کرنا ہے اپنی۔ تو ناظرین، ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے پارک کے اندر بھی جائیں گے اور وہاں کے لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہاں کے لوگوں کو کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا بینیفٹس۔ اب ہم موجود ہے پارک میں، یہاں پر پارک کے لیے ایک وسیع اور عریض پارکنگ دی گئی ہے اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے واکنگ ایریا دیا گیا ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے لینڈز بنائے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کے جو سوہان گارڈن کے مقامی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس پارک میں ان کو کیا ریلیف مل رہا ہے اور اس پارک سے ان کو کیا ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس ملتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسد نام ہے میرا جی، سوا گارڈن کا رہائشی ہوں۔ جی اسد صاحب، ہم آپ سے یہ صرف جاننا چاہیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ سوہان گارڈن کی مین انٹرسٹ کے اوپر ایک پارک بنایا گیا ہے اور اس پارک کے کیا ایڈوانٹیجز آپ سمجھتے ہیں، کیا بینیفٹس ہیں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے؟ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ یہاں پہ آنے کا اور اس پارک میں آپ لوگوں کا آمد کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک جنگل تھا، یہاں پہ رات کو مغرب کے بعد ڈرا کرتے تھے، یہ ایک گھنا سا جنگل تھا۔ تو یہاں پہ انصر صاحب نے اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے، بلکہ اپنی جیب سے یہ سارا جنگل صاف کروا کے یہاں پہ پارک بنوایا، جو پورے سوا گارڈن کے پورے رہائشی فیملی کے اس کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ لوگ بہت خوش ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس ایک اچھی پارکنگ ہے پارک میں، اور یہ پورا پارک کا ایریا ہے، بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ پیچھے ہم لوگوں کے پاس ایک انصر بھائی نے ایک گراؤنڈ بنا کے دیا ہے، جو کرکٹ، فٹ بال، والی بال، اور جو نوجوان ہمارے یہاں پہ اکثر وہ جایا کرتے تھے دور دراز علاقوں میں میچ کھیلنے کے لیے، وہ اب سوا گارڈن میں آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اسد صاحب اور جو ہمیں بتا رہے تھے اس پارک کے حوالے سے کہ یہاں پر کافی سارے پلے لینڈز بنائے گئے ہیں، والی بال، کرکٹ، فٹ بال کے لیے بھی یہاں پہ پلینگ بنائی گئی ہے، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں کے انصر صاحب نے اپنی محنت اور کاوشوں سے اس پارک کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے اور بچوں کے لیے ایک ایسا پلے لینڈ مہیا کیا ہے کہ تاکہ بچے اپنے کیریئر کو اور اپنی ایک گروتھ کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکیں۔ اور انصر صاحب کا تعارف ہم ضرور سنیں گے۔ انصر صاحب جو ہے نا، وہ سوا گارڈن کے رہائشی ہے، اور سوا گارڈن کو اس نے اپنے گھر کی طرح رکھا ہوا ہے۔ رضا صاحب نے، انصر صاحب نے، یہ دونوں بھائیوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے یہاں کے سوا گارڈن کے رہائشیوں کے لیے، سوا گارڈن کے لیے۔ اور یہ پارک ہے، ایک ہمارے گیٹوں پہ پارک ہے، اور یہ 2 گیٹ بنائے ہیں، اور ہر گلی کو اسٹریٹ لائٹ بنا کے تو دیا یہ ہے۔ سارے پارکس انصر اور رضا صاحب کی محنت ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے؟ سر جی، یہ دونوں پارک جو ہے نا، یہ انصر گوندل کے اپنی محنت سے اور اپنے جیب سے بنے ہیں۔ اور جو تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اسد صاحب، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پارکس جتنے بھی ہیں جو انصر صاحب اور رضا صاحب جو خصوصاً ان کی کاوشوں اور ان کی محنت سے بنائے گئے ہیں، اور ہم بھی ضرور ان سے بھی کوشش کریں گے کہ ہماری ملاقات ہو سکے اور ان سے بات کر سکے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ بیچلرز لڑکے کھڑے ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے اس پارک میں ان کو کیا کیا ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی، میرا نام محمد امین منصور۔ جی محمد امین منصور صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، BS ایویشن مینجمنٹ کا۔ تو آپ جی اس پارک کے بارے میں ہمیں کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ پارک آپ کی سوسائٹی اور آپ کی کمیونٹی میں بنایا گیا ہے، اس پارک کے کیا ایڈوانٹیجز آپ لے رہے ہیں، کیا بینیفٹس لے رہے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے یہ پارک نہیں تھا تو جوگنگ وغیرہ یا انجوائے کرنا، شام کو باہر نکلنا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی یہ بن چکا ہے تو شام ٹائم کافی بزرگ جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں ادھر، جوگنگ وغیرہ کرتے ہیں، واک وغیرہ کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی بس انجوائے کرنے کے لیے اس ٹائم پہ نکلے ہوئے ہیں۔ سوان گارڈن کے پریزیڈنٹ نے اپنی محنت اور کاوشوں سے انصر گوندل اور رضا گوندل نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ بچے بیچلرز کھیل سکتے ہیں، بچے یہاں پر پلینگ کر سکتے ہیں، اور بوڑھے اور بزرگ جو ہیں ہمارے شہری ہیں وہ یہاں پر واکنگ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے بیچلر بھائی، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کس نظر سے اس پارک کو دیکھتے ہیں اور کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارک کیا ضروری تھا یا ویسے ہی بنا دیا انہوں نے، اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی۔
لیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ضروری تھا اور اس کا آپ ایڈوانٹیج بھی لے رہے ہیں اور اس کا بینیفٹ بھی لے رہے ہیں، یہ ہم ضرور جانیں گے۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میرا نام ہے مجاہد سیف اور میں تقریباً پچھلے 15 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس پورے سوانگ گارڈن میں کسی قسم کا کوئی پارک نہیں ہوتا تھا۔ فیملیز کو شام کو لے کے جانا ہے تو ہم اگلی سوسائٹی کے پارک میں جایا کرتے تھے، واک کرنی ہے تو سڑکوں کے اوپر واک کیا کرتے تھے، ہم لڑکے کرکٹ کھیلنی ہوتی تھی سڑکوں گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ اب جب سے یہ پارک بنا ہے ایک تو فیملیز کے لیے بہت سہولت ہوگی، آپ دیکھیں گے ادھر اور بھی بہت سارے لوگ فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، بچوں کے لیے جھولے لگے ہیں اس کے اوپر کھیل رہے ہیں، جو لڑکے ہیں وہ کرکٹ کے لیے الگ پلے ایریا ان کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ وہاں پہ کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں اور اس اپرچونیٹی کو اویل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے یہاں کے ایک اور مقامی، ہم ان سے بھی پوچھیں گے سوان گارڈن سے ریلیٹڈ۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا، کیا نام ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام جی، میرا نام فرزاد منیر ہے۔ تو سر ہم یہاں پہ آئے ہیں اس پارک کے حوالے سے، اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس پارک میں ابھی دیکھیے جیسے کہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً یہ ٹائم ہو گیا مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، لیکن ابھی بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لوگ آ بھی رہے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو واک بھی کر رہے ہیں، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے یہاں پر، مطلب کوئی اس طرح کی جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے اور جس طرح کے حالات ہوئے ہیں، سنیچنگ اور اس طرح کی چیزیں عام ہو رہی ہیں، عام گلی محلوں میں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر آپ لیٹ نائٹ تک کب تک آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور کب تک آپ کو یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، یہ باتیں ہم آپ سے ضرور جانیں گے۔ جی یہ بہت اچھا کام ہے جو موجودہ سوسائٹی ہے ان کا، کہ انہوں نے ایک انٹرنس کے قریب ایک پارک بنایا ہے جس میں فیملیز آ سکتی ہیں، لوگ آ سکتے ہیں، جاگنگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ واک کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایچ بلاک میں بھی ایک پارک بنایا گیا ہے جو کہ اسی طرح بہت خوبصورت پارک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں کے مقامی جو ہمیں جنہوں نے بتایا کہ یہاں پر گیٹ 2 پر بھی بنایا گیا ہے پارک اور گیٹ 1 پر بھی بنایا گیا ہے، لیکن ہم یہ جاننا ضرور چاہیں گے ان سے کہ ہمیں سیکیورٹی کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہاں پر سیکیورٹی رسک نہیں ہے، یا جو آج کل سنیچنگ ہو رہی ہے یا جو آج کل لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے جو آج کل ہم سن رہے ہیں، آج کل نیوز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو کیا یہاں پر اس طرح کا ایسا کوئی ماحول تو نہیں ہے، یا ایسی کوئی واردات یا ایسا کچھ ہوا یا آپ کی نظر سے گزرا؟ آپ تو یہاں کے ایک پرانے رہنے والے ہیں اور یہ پارک بنے ہوئے ہیں، یہ پارک ابھی نیو بنا ہے، تو کیا اس طرح کی تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی یہاں پر نہیں دیکھی گئی؟ نہیں جی، مجھے کچھ 14 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے، اور آج تک یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا سوان گارڈن میں میرے ساتھ، کوئی سنیچنگ کا نہ کسی اور کے ساتھ یہاں ہوا ہے۔ تو یہاں سیکیورٹی بہت اچھی ہے جو 24/7 جہاں یہاں ایکٹیو ہے، اور وہ رہتے ہیں گارڈز پورے سوان گارڈن میں وہ گشت کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے مقامی بھائی موجود تھے، اور ان سے ہم نے جانا کہ یہاں پہ سیکیورٹی رسک اور باقی پارک کے بارے سے ریلیٹڈ چیزیں ہم نے جانی، تو یہ کافی اچھی چیز دی گئی ہے یہاں کے لوگوں نے، جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں انہی کی طرف سے یہ پرووائڈ کی گئی ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کے سیکٹر سے نہیں آئی، یا نہ ہی کسی فیڈرل گورنمنٹ، نہ ہی یہ پنجاب گورنمنٹ سے آئی ہے، یہ یہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی محنت، انصر گوندل جیسے اور رضا گوندل صاحب کی کاوشوں سے یہ پلے لینڈ دیا گیا ہے۔ یہاں پر فیملیز بھی پیچھے ہمارے بیٹھی ہوئی ہیں، ہم چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں سینئر سٹیزن، ہم ان سے بھی جانیں گے اس پارک کے بارے میں۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں دیار خان ہوں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریٹائرڈ ہوں منسٹری آف کمیونیکیشن سے۔ تو یہ دیار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریٹائرڈ ہیں منسٹری آف کمیونیکیشن سے، تو ہم ان سے یہ ضرور جانیں گے کہ وہ اس پارک میں کیا ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں، کیونکہ یہ سینئر سٹیزن ہیں، اور یہ ان سے بھی ہمیں واکنگ ایریا بھی ہے، اور کیا یہ واک بھی کر رہے ہیں یا جاگنگ بھی کر رہے ہیں، اور کیا اس سے کوئی یہ اپنی فزیک میں یا اپنی فٹنس میں کوئی بہتری فیل کر رہے ہیں؟ ایکچولی میں ایتھلیٹ بھی رہا اسی اسلام آباد میں، آئی لیو ہیئر فرام دا لاسٹ 45-50 ایئر، اینڈ اس عرصے کے اندر کیونکہ اسلام آباد میرے سامنے بلٹ ہوا ہے، اور میں ابھی ایج آف 61 ہوں، لیکن یہ جو ایکٹیویٹیز ہے ہیلتھ کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں ایڈوائز کروں گا جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر سینئر سٹیزن ہیں، جتنے بھی لوگ آتے ہیں اپنے ہیلتھ کے حوالے سے یہاں پہ ایکسرسائز وغیرہ کریں۔ باقی سوسائٹی کے حوالے سے یہ کہ بڑی بہترین سوسائٹی ہے، ان لوگوں کی بڑی کوششیں ہیں، ان لوگوں نے تھوڑے عرصے کے اندر اس کو بڑا ڈیولپ کیا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ کام ہو بھی رہا ہے، میرے خیال میں بھی یہ فل ڈیولپ نہیں ہوا، ابھی اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، لیکن کافی حد تک بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور واکنگ ایریاز بنا دی گئے ہیں سینئر سٹیزن کے لیے، اور باقی جو پلے لینڈز ہیں اس کو آگے بنایا جا رہا ہے۔
जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा हो रहा है और इसको इन लोगों ने बड़े स्पीडली काम करना शुरू किया है, क्योंकि मैं तो रेगुलर यहाँ पे आ रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ और मैं डे बाय डे देख रहा हूँ इसके अंदर बड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम हो गया है, तकरीबन अंधेरा पड़ चुका है और अंधेरा हो गया है और पार्क में एक बहुत खूबसूरत किस्म की लाइटिंग की गई है जो मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रही होगी। और हमारे साथ एक और मौजूद हैं यहाँ के रिहायशी, हम उनसे भी जानेंगे इस पार्क के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शाह फैसल है, यहाँ का रिहायशी भी हूँ। ये तो शाह फैसल साहब, आप हमें ये बताएं कि इस पार्क के अंदर आपको क्या एडवांटेजेस और क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से पहले भी जाना और आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप हमें किस नज़रिए से हमें बताते हैं कि भाई ये पार्क क्या ज़रूरी था या इस पार्क को वैसे ही बना दी गया, इतना ख़ास ज़रूरत नहीं थी इसकी, और ये किसकी मेहनत है और किसकी काविश है कि जिसने आपको एक अच्छा वॉकिंग एरिया दिया, एक अच्छा प्ले लैंड बच्चों के लिए दिया, एक बैचलर्स बच्चों के लिए ग्राउंड्स क्रिकेट और फुटबॉल प्लेइंग के लिए दी। ये सारी बातें हम आपसे जानेंगे। जी बताएं। सबसे पहले तो ये नई एमसी जो आई है, अंसर गोंदल साहब, उनका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे इन सारी सोसाइटियों में आगोश है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिंग सोसाइटी है, PWD है, पाकिस्तान टाउन है, पुलिस फाउंडेशन है। इन सब में मिल के किसी में इतना बहुत बड़ा पार्क नहीं है। तो ये स्वा गार्डन की जो नई एमसी है, ये रज़ा गोंदल साहब, चेयरमैन अंसर गोंदल साहब, लगारी साहब और उनकी पूरी एमसी ने दिन रात मेहनत की है। और ये अंसर साहब ने अपनी तरफ से इस रिहाइशों के लिए गिफ्ट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक बने, जो इस्लामाबाद के दूसरे नंबर पे वॉकिंग ट्रैक है। अच्छा, तो शाह फैसल साहब का कहना है कि ये जो वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, जो जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, जहाँ पर सीनियर सिटीज़न और काफ़ी बैचलर दर के जहाँ पे जॉगिंग भी करते हैं और वॉक भी करते हैं, वो इस्लामाबाद का दूसरे नंबर पे बड़ा वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। तो सर आप हमें ये बताएं कि ये टोटली जितनी भी मेहनत की गई है इस पार्क के ऊपर, ये क्या इसमें किसी फेडरल या पंजाब गवर्नमेंट का भी हाथ है या सिर्फ यहाँ के जो मकामी लोग थे, रिहायशी लोग थे, अंसर गोंदल साहब हो गए, रज़ा गोंदल साहब हो गए, उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है? सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लैंड अंसर साहब ने अपने कोशिशों से CDA से ली है। और ये इतना बड़ा पार्क जो है, फिर उन्होंने अपने जेब से इसमें 8-10 करोड़ रुपए लगाए हैं। और उसने कहा है कि मेरी तरफ से रिहाइशियों के लिए और भी जो यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, जो मैंने पहले भी नाम बताया है, वो सब इसके साथ फैसिलिटेट हो सकते हैं। वॉकिंग ट्रैक में बच्चों के लिए झूले और ये सब कुछ चेयरमैन साहब ने अपने बिहाफ पे किए हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शाह फैसल साहब आप हमें बताएंगे यहाँ पर मैक्सिमम कितनी आबादी होगी, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं? यहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम हमारी ज़मीन जो है तकरीबन 6-7 हज़ार कनाल पे मुश्तमिल है, स्वा गार्डन की। और फिर इसके अंदर जो है CBR टाउन है, वो भी बड़ा टाउन है। और आबादी हमारे मतलब मीन के यहाँ पे कितने लोग? तकरीबन 25-28 हज़ार आबादी है तकरीबन तो मिनिमम। जैसे इनका कहना है 25-28 हज़ार के लगभग आबादी है और उनके लिए ये पार्क और वाकई ही ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो हम उम्मीद करते हैं अंसर गोंदल और रज़ा गोंदल साहब से कि ऐसी उनकी मेहनत और काविश रंग लाएगी और यहाँ पे और काफ़ी लोग यहाँ का एडवांटेज ले रहे हैं और बहुत सारे लोग एडवांटेजेस और बेनिफिट्स लेंगे भी। और आप यहाँ पर इस पार्क में आए हैं और आप यहाँ के मकामी हैं या आप किसी और सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे इस पार्क को किस नज़रिए से देखते हैं? जी बिल्कुल, हम इधर के मकामी हैं, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है मेरा। तो हमें भी इस पार्क के रिलेटेड पता चला था, तो मैं भी इसको आज विज़िट करने के लिए आया। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे, बड़ा वसी व अरीज़। इस तरफ आप देखें तो बहुत वसी व अरीज़ इसका रकबा है और बहुत अच्छा ट्रैक और लाइट्स, मतलब अगर रात अंधेरे में भी आप आएँ तो आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। थ्रू आउट सारी जितनी भी इस एरिया में लाइटिंग हुई हुई है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। आप फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, खेलने की जगह है, पार्किंग की बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। तो कयूम गोंदल साहब, हम इसी के साथ आपके साथ ये बात भी जानना चाहेंगे, हमने आगे भी जानी कि जैसे आजकल का जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, स्नैचिंग की जा रही है या जो आजकल एक्टिविटीज़ इस तरह की हो रही हैं, क्राइम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि यहाँ पर तो नहीं ऐसा कोई इन्वायरमेंट है, यहाँ पर तो सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या आप कहते हैं कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है, क्या इस चीज़ वो प्रूव है या उससे सिक्योर हैं यहाँ की लोग? जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला है। स्नैचिंग का तो आजकल बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो ऐसा हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई।
بڑا پرسکون سا انوائرمنٹ ہے, پارکنگ بھی بہت اچھی ہے, اور بالکل مین روڈ کے اوپر اس طرح کا کوئی ایشو نظر تو نہیں آ رہا. اور ابھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں, ان کا نام محمد ایوب خان ہے, جو سوہان گارڈن کے جنرل سیکرٹری ہیں اور فائنانس سیکرٹری ہیں. تو ہم ان سے ضرور جانیں گے کہ اس پارک کو بنانے میں ان کو کیا تگ و دو اور کیسی جدوجہد کا سامنا ہوا, اور اس پہ کتنی لاگت آئی, اور اس میں زیادہ تر کس کی محنت اور کاوش ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا. ایسا ہے کہ یہ پارک جو مین گیٹ سما گارڈن گیٹ 1 کے پاس ہے, اس کی یہ ہمارے چیئرمین صاحب کی خواہش تھی. ان کی خواہش کے مطابق یہ پارک ہم نے بنایا ہے. یہ پارک اس کے اندر کوئی بھی اس کے اندر سوسائٹی کا 1 روپیہ نہیں لگا ہے. یہ سارے پیسے جو لگائے ہیں وہ محافظ پینل اور ہمارے چیئرمین انصر گوندل صاحب نے لگائے ہیں. یہ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے بچے یہاں سے بیریا یا دوسری جگہ جاتے ہیں, کیوں نہ ہمارے اپنے علاقے میں ایک اچھا پارک ہو. تو اس کے لیے انہوں نے اس پارک کو, اس کے اندر جھولے, اس لائٹیں, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. یہ ماشاءاللہ انہوں نے ہر چیز جیسے بندہ اپنے گھر کے لیے کام کرتا ہے اس طرح انہوں نے کام کیا ہے. جیسے کہ ناظرین, ہمیں پارک کے اندر بھی یہ ایسا ایک نام سننے کو ملا, انصر گوندل صاحب اور رضا گوندل صاحب کا, تو جنہوں نے اپنی محنت اور کاوش سے اس پارک کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور ہم ایوب خان صاحب سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کیا ہمیں وہ بتائیں گے کہ اس پارک کو بنانے میں کتنی لاگت ہے, اور کیا یہ ڈیولپ ہو چکا ہے یا ابھی اس کی ڈیولپمنٹ کا کوئی اور پروسیجر رہتا ہے. یہ جی ہم آدھا پارک بنا رہے ہیں اور آدھا جو ہے بچوں کے لیے فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. تو آدھا تقریباً یہ تیار ہو چکا ہے. جو آدھا ایریا ہے اس کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ بچوں کے لیے, کیونکہ کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر, تو اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ ایک کرکٹ اور فٹ بال گراؤنڈ بنا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی تکمیل ہو جائے گا, انشاءاللہ بن جائے گا وہ بھی ان لوگوں کے لیے, سوسائٹی کے لیے. اور جہاں جو پیمنٹ کا جو خرچے کا آپ حساب بتا رہے ہیں وہ ابھی ہم نے ٹوٹل نہیں کیا ہے, انشاءاللہ بہت جلدی وہ بھی کر لیں گے. ایسا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں جو ہے فیملیز پارک کوئی بھی نہیں تھا, کیونکہ فیملیز زیادہ تر وہ بیریا جاتے تھے یا آئی ایڈ جاتے تھے. اس کے لیے ہم نے یہ پارک جو بنایا ہے, آپ کو پتہ آج کل ہر بندہ شوگر کا مریض ہے, ہر بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تقریباً ہی. اور اس میں ہم نے یہ ان کے لیے فیملیز کے لیے واک کرنے کے لیے یہ پارک بنایا ہے کہ وہ قریب ترین پارک گھر کے پاس ہو. اور ہمارے یہاں کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 6,500 ہمارے ممبر ہیں, 6,500 گھر ہیں. اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں ہر گھر میں 4-5 بندے تو ہوتے ہی ہیں. تو آپ کو خود ہی تقریباً 22-25 ہزار لوگ اس سما گارڈن میں تقریباً رہتے ہیں. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری سوان گارڈن کے محمد ایوب خان صاحب. تو اسلام آباد کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی اس پارک کا وزٹ کریں اور اس پارک کو دیکھیں, جو انصر گوندل اور رضا گوندل اور محافظ گروپ کی ایک محافظ پینل سے جو یہ چیز پائے تکمیل تک پہنچائی گئی. تو ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ خبیب ملک خبدار نیوز کے ساتھ, اور میرے ساتھ اب موجود ہیں سوان گارڈن کے سوہان محافظ پینل کے ایگزیکٹو ممبر جناب علی اکبر صاحب. ہم ان سے یہ ضرور جانیں گے کہ جو اس وقت پارک کے اندر یا جو اس سوسائٹی میں جو ان کی ترقیاتی کام محافظ پینل کر رہا ہے وہ کن مراحل میں ہیں, اور وہ کس نوعیت کے کام ہو رہے ہیں, اور وہ کب تک ڈیولپ ہو جائیں گے, اور اس کا بینیفٹ کب تک عوام کو پہنچے گا. جی علی اکبر صاحب. شکریہ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایم سی نے سوام محافظ پینل کے انڈر انصر محمود گوندل صاحب جس کے چیئرمین ہیں, رضا سلیم ہمارے صدر ہیں, اور محمد ایوب خان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کا عہدہ رکھتے ہیں. ان کی سربراہی میں ہماری ایم سی نے تقریباً کوئی 1 سال پہلے ہم نے یہ چارج سنبھالا. تو تھوڑا سا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اس سے پہلے جو ایم سی گزری ہے اس میں 3 سال سوام جو گارڈن ہے اس کے 3 سال تقریباً ضائع ہوئے. ترقیاتی کاموں کا پہیہ مطلب رہائشی جو ہیں وہ گواہ ہیں کہ وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. الحمدللہ ہم نے جس دن سے چارج سنبھالا, ہمارے چیئرمین صاحب کا ایک ہی مطلب خواہش تھی, ڈریم تھی, یا ان کو جنون تھا کہ یار سوان کے اندر جو ہے نا مطلب 3 سال کے اندر میں اتنی ڈیولپمنٹ کروا دوں کہ رہائشیوں کو کوئی شکوہ نہ رہے کہ یار یہ کام ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہوا. الحمدللہ ٹیوبل کی بات کریں
تو انہوں نے آتے دیکھا کہ یار سوام میں پانی کا ایشو ہے, انہوں نے آتے ہی 2-3 ٹیوب ویل لگانے شروع کر دیے. انہوں نے آتے ہی دیکھا کہ یار اسٹریٹ لائٹ جن کو وہ لگا کے گئے تھے اور ہر گلی کے اندر LED لائٹس لگی ہوئی تھیں, اللہ کے بندے وہ جو ایکس MC تھی وہ آئے, انہوں نے مطلب اس کو کیئر نہ کیا, اس کی جگہ پہ انہوں نے بلب لگا دی اور کہیں پہ ایون بلب بھی نہیں لگے ہوئے تھے. تو انصر بھائی نے آتے ہی سب سے پہلے تمام مین روڈز اور ایون موسٹلی اسٹریٹس کے اندر LED لائٹس لگوائیں, اور جو کہ ابھی بھی فردر لگ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پارک کی بات ہے. اس پورے ایکسپریس وے کے اوپر آپ کو جس لیول کا سواں گارڈن کے اندر پارک بن رہا ہے, آپ کو پارک نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ. ہم نے جو مین پارک ہے اس کے اوپر ہمارے 2 سیکیورٹی گارڈ ڈے ٹائم میں ہوتے ہیں اور 2 ہی نائٹ ٹائم میں ہوتے ہیں. جو گیٹ 2 کا پارک ہے وہاں پر بھی 2 سیکیورٹی گارڈ ڈے ٹائم میں ہوتے ہیں, 2 نائٹ ٹائم میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ رائڈر جو ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ٹائم میں مطلب رائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سیکیورٹی کے سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک اوپننگ کی بات ہے تو کیونکہ یہ جو گیٹ 1 کے ساتھ پارک ہے یہ بہت بڑا پارک ہے, ابھی تک اس کی ڈیولپمنٹ میں شاید ہمیں کوئی اور 5-6 منتھ اگر اس کو کمپلیٹ ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو ہمیں لگیں گے, کیونکہ اس کے اندر اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ہے کہ اس میں سوسائٹی کا, رہائشیوں کا, جو ہمارا سواں گارڈن کے رہائشی ہیں ان کا 1 روپیہ بھی مین پارک کے اوپر نہیں لگ رہا. وہ انصر گوندل صاحب اپنی پاکٹ سے سارا پارک جو ہے نا وہ اس کو ڈیولپ کروا رہے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کے جا رہے ہیں, اور بہت ہی اچھا اور آرگنائز طریقے سے اس لیول کا. اگین میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پارک اس پوری ایکسپریس وے پہ باقی جتنی سوسائٹی ہیں ان کے اندر آپ کو اس لیول کا پارک نہیں ملے گا جس طرح کا وہ جو کہ ٹریک بنا رہے ہیں اور باقی چیزیں جو مطلب ڈیولپ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ موجود تھے علی اکبر صاحب جو اس محافظ پینل کے ایگزیکٹو ممبر ہیں, اور آپ کو بتاتے چلیں 16 جون رضا سلیم گوندل کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا. جو پیچھے محافظ پینل ہے ان کی آرگنائزیشن اپنی ترقیاتی کاموں کو اسی طریقے سے ڈیولپ کیے جا رہی ہیں جس طریقے سے چل رہا تھا, اور یہ ان کی امداد دیتے ہیں جنہوں نے عوام کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا, لڑکوں کے لیے, بچوں کے لیے, سینئر سٹیزنز کے لیے. ہم ان کے مشکور ہیں, ممنون ہیں, اور اسلام آباد کے رہائشیوں کو ضرور کہیں گے کہ سوہان گارڈن اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر اس پارک کا وزٹ ضرور کریں. جیسے کہ آپ کو موجود ہے, آج ہم آئے تھے سوہان گارڈن میں اور سوہان گارڈن کا پارک کا وزٹ کروایا, اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کافی خوبصورت طریقے سے وہاں پر صفائی بھی ہے اور صفائی کا انتظام بھی کیا گیا ہے. اور وہاں پر مالیوں کا آپ نے دیکھا ایک بڑے اچھے انداز میں گھاس لگائی گئی ہے, سبزہ لگایا گیا ہے, اور مالیوں سے ریلیٹڈ ان کے جو ایگزیکٹو ممبر ہیں عادل خان افندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ضرور جانیں گے کہ مالیوں اور اس طرح کے یہ تمام تر کام جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, اور اتنی صفائی, اور جیسے کہ پارک سے ہٹ کے سوہان گارڈ سوسائٹی کے اندر بھی صفائی کا خاص اہتمام کیا گیا اور خاص خیال رکھا جاتا ہے, جو صبح شام اس طرح آ کے اس کو کلیئر کیا جاتا ہے روڈوں کو, گلیوں کو, اور وہاں پہ جو کوڑے دان جو اس طرح کی ٹرالیز ہوتی ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے. تو یہ باتیں ہم ساری جانیں گے یہاں کے ایگزیکٹو ممبر عادل خان افندی صاحب سے. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس طرح آپ نے جو یہاں پر جو صفائی کا نظام ہے اس کو کیسے مینٹین کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے پارک میں دیکھا بہت اچھے طریقے سے صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے وہاں پہ. دیکھیں, ہم جب 2022 کے اندر ہم نے یہاں پر آئے ہیں نا سواں گارڈن میں, اس میں بہت برا حال تھا یہاں سوسائٹی کا. ہمارے جتنے ورکرز تھے وہ ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہے تھے, اس کے علاوہ جو ہے نا تو صفائی پہ بالکل توجہ نہیں تھی. میں نے انصر گوندل صاحب کی سربراہی اور رضا سلیم گوندل صاحب کے حکم سے میں نے یہ اسٹیپ لیا اور میں نے یہ چیزیں کی, جس میں صفائی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس سویپرز ٹوٹل 12 کی تعداد میں تھے جو پورے سواں گارڈن کو دیکھ کے. میں نے اسٹیٹ بڑھا کر 27 کے قریب کر دی. اسی طرح مالی حضرات جو تھے نا وہ بھی پہلے کی طرح کام نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہے نا وہ جو ہے نا فل اسٹینڈ سے کام بھی کرتے ہیں, اور پارک کے اندر انہوں نے جو کام کیا آپ نے اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی محنت ہے ان کی. اس طرح صفائی کے عالم میں جو ہم نے سواں گارڈن میں جو پہلے ایک دن میں ایک گلی کے اندر یعنی ایک اسٹریٹ کے اندر سویپر ایک دن میں یعنی ایک ہفتے بعد صفائی کرا تھا, جھاڑو لگاتا تھا. ابھی وہ سویپر جو ہے نا 6 دن بعد نہیں 5 دن بعد نہیں بلکہ ڈیلی کی بنیاد پہ وہ صفائی کرتا ہے. اور وہ سویپرز ہمارے حضرات مقرر ہو گئے ہیں, جس بلاکس میں 2 سویپر ہیں, کسی میں 3 ہیں, کسی میں 4 ہیں.
इसी तरह हमारा सफाई बेटर हुई इंशाल्लाह के करीब आफ्टर इसी मंथ हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट गार्बेज कॉन्ट्रैक्ट से किया है, जिसके बाद आपको वर्क महसूस होगा कि क्या नाम है सफाई बोलती है और नज़र आएगी आपको कि जी स्वां गार्डन में दिन ब दिन तरक्की होगी। और अंसर भाई की सरबराही में आप हमारा विज़न देखेंगे और नौजवान जितने भी हमारे एग्जेक्टिव मेंबर हैं वो सारे जो है ना अच्छे काम कर रहे हैं। मिस्टर अयूब ख़ान जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनकी दरख्वास्त पे और उनके हुक्म पे भी ये काम होता है, उनकी सरबराही में भी। और अंसर साहब और रज़ा भाई का जो हमारे पे हाथ है वो इंशाल्लाह कायम रहेगा। ये इंशाल्लाह हम अगले 3 साल भी गुजारेंगे और आपको काम करके दिखाएंगे। देखें जो चीज़ आपको नज़र आएगी और फिर आगे आप खुद बोलेंगे ये इनको वोट भी देना चाहिए। मेंबर्स हमारे लिए सर आँखों पे, इस मेंबर की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। मेंबर आपके डोर स्टेप पे ना आए, हम उनके डोर स्टेप में जाएं। आपको विजन से पता चलेगा, आगे जाकर आपको नज़र आएगा कि स्वां गार्डन जब 2025 में इलेक्शन होंगे आपको नज़र आएगा कि हमारा काम बोलेगा और हमारी कारकर्दगी आपके सामने होगी। तो जैसे कि नाजरीन आप देख रहे थे खुबदार न्यूज़ अपने होस्ट खुबैब मलिक के साथ, और आज हमने आपको एक पार्क का विज़िट करवाया और जिसमें हमने आपको एक पार्किंग एरिया भी दिखाया, यहाँ पर बच्चों की प्लेइंग का एरिया भी दिखाया गया और वॉकिंग ट्रैक का भी बताया कि ये वॉकिंग ट्रैक इतना बड़ा है कि इस्लामाबाद का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। और यहाँ पे कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई, हमसे उनसे भी जाना कि इसके क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको एक नए पार्क का विज़िट करवाएंगे। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका होस्ट खुबैब मलिक, खुबदार न्यूज़, इस्लामाबाद।